जनाब सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो रात घर में थे तो रोने लगे। बड़ी देर तक रोते रहे। वालदा उठी तो साहिबजादे से कहने लगी पता करो तुम्हारे बाप को क्या मसला है। शहजादे आए, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन वालिद गिरामी क्या हुआ। तो हजरत उमर फारूक कहने लगे बेटा अपनी अम्मा को बुलाओ। वालदा आ गई, क्या बात है, कुछ तबीयत खराब है तो हकीम का बंदोबस्त किया जाए। तो हजरत उमर कहने लगे कुछ भी नहीं, आज मस्जिद से निकला हूं तो नबी पाक के सहाबा मेरी तारीफें कर रहे थे। ये हजरत फारूक आजम के विसाल के करीब के दिन है। तारीफ एक तो हजरत ये रोने की बात है कि खुश होने की। आप फरमाने लगे नहीं, सोचता हूँ बाहर तो मैं अच्छा रहा हूँ, पता नहीं घर में ही कोई ज्यादती ना हो गई हो, पता नहीं तुम्हारे साथ भी मेरे मामला ठीक थे कि नहीं। सहाबा तो तारीफ करते हैं, रो रहा हूँ तुम्हारी वजह से ना उलझ जाऊं, बीवी ही ना कहे मेरा हक ही अदा नहीं किया। ये लफ्ज कहते कहते पहाड़ है ये शख्स, कैसर किसरा कांपते हैं। हजरत उमर रो पड़े। बीबी से कहने लगे मुझे अल्लाह की रजा के लिए माफ नहीं कर देती, मेरे ऊपर बोझ था उम्मत का, मैं सारी रात मदीने की गलियों में फिरता था, दिन सारा मस्जिद में गुजरता था, मैं तुझे वक्त नहीं दे पाया, माफ नहीं कर देती। तो जोजा कहने लगी नहीं उमर, मैंने भी जिंदगी में अपना कोई सुख चैन नहीं देखा, कोई चाव पूरा नहीं किया, मैं कैसे माफ कर दूं, मैं नहीं माफ करती। हजरत उमर जमीन पे बैठ गए, रोने लगे। कहने लगे चल माफ कर दे। कहने लगी एक वादा करो, कयामत के दिन रब करीम की बारगाह में मेरी सिफारिश करोगे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करोगे कि अल्लाह अच्छी थी, मुझे कपड़े धो के देती थी, रोटी पका के देती थी, मेरी इज्जत की मुहाफिज थी। जनाब उमर कहने लगे तेरे साथ वादा है, रब अपने फजल से उमर को जन्नत देगा तो उमर तुझे जन्नत में साथ लेकर के जाएगा। हजरत उमर फारूक अब 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान और हजारों लोग जिसके पीछे नमाज पढ़े, वो एक एक बंदे का ख्याल करे, मुमकिन नहीं होता। एक बड़े जलील कदर से अभी थे हजरत सईद बिन यरबू रदी अल्लाह ताला। हजरत उमर के ज़माने में ना नाबीना हो गए। तो हजरत फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु लोगों से पूछा कि सईद नहीं नज़र आ रहे, उसकी हुजूर उनकी बेनाई चली गई है। जनाब उमर घर गए, ताज़ियत की, आपको तकलीफ पहुंची, अल्लाह आपका भला करे। आप उनसे पूछते हैं भाई यहाँ तो कोई सिपाही चला जाए ना दुनिया से तो कुछ सूबाई वजीर या कोई अफसर आ जाए बस काफ़ी है, वज़ीर आज़म साहब के पास कहाँ वक्त है। वो कहते हैं 2 मिनिस्टर भेज दिए थे, बात ख़त्म हो गई। हजरत उमर खुद गए, सहाबी की आंखें चली गई थी और जा करके उसे कहने लगे कि अब आप मस्जिद कैसे आए जाएंगे। उन्होंने कहा हुजूर ये तो मेरे लिए बड़ी तकलीफ वाला मामला है, नाबीना हो गया हूँ, तनहा तो जा नहीं सकता, कुर्बान जाऊँ सैयदना फारूक आज़म पर। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बंदे की बाकायदा ड्यूटी लगाई। फरमाने लगे तेरी आज के बाद जिम्मेदारी है 5 वक्त हजरत सईद का बाजू थामना है, तूने मस्जिद पहुँचाना है और 5 वक्त इनको घर लेके आना है। और फरमाया याद रखना, ये ना समझना कि मैं ऑर्डर दे के भूल जाऊँगा, मैं हर हफ्ते तुमसे पूछा भी करूँगा कि तुमने सईद के साथ क्या सलूक किया। इस शानदार गुलाम की बात बताऊं, सही बुखारी में हदीस, सहाबा कहते हैं हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक खातून रोती हुई आई, कहने लगी खामद मेरा शहीद हो गया और 4-5 बेटियां छोड़ गया, तो घर में तो बकरी का खुर भी नहीं, कोई चीज नहीं खाने पीने के लिए। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कमेटी नहीं बनाई, चेक नहीं दिया, वो एक अच्छा सा और एक खूबसूरत से पैकेज का ऐलान नहीं फरमाया, बल्कि फारूक आजम ने एक अच्छा ताज़ा तगड़ा ऊंट माले गनीमत के ऊंटों में से लिया और 2 बोरियां अपने हाथों से अच्छे राशन की भरी, उसके अंदर ढेर सारे नगद पैसे बोरियों में डाले और वो दोनों बोरियां ऊंट के ऊपर अपने हाथों से, बुखारी पढ़ रहा हूं, उनकी रस्सियां बांधी, फिर उस औरत के हाथ वो लगाम थमाई और उसे कहा पुत्र मैंने तुझे इतना माल दे दिया है कि जब तक ये खत्म होगा ना इंशाल्लाह तब तक तेरे हालात भी अल्लाह बदल देगा, तेरे दिन बदल जाएंगे जब तक ये खत्म होगा। वो खातून जाने लगी तो आप फरमाने लगे बेटा ऊंट नहीं वापस भेजना, ये भी तेरा ही है, दे दिया तुझे। अब चले गई वो खातून। तो सहाबा कहते हैं हमने पूछा कि जनाब आप तो बड़े किफायत शार हैं, आप तो बड़ी बांट के चीजें देते हैं, तो आपने इस बच्ची को इतना कुछ दे दिया और बैक वक्त दे दिया और वाकई बहुत ज्यादा दे दिया और नकदी पैसे भी दे दिए। तो उमर फरमाने लगे तुम नहीं ना जानते, मैं जानता हूँ, ये मेरे नबी पाक के सहाबी हजरत खिफाफ बिन ईमार रदी अल्लाह ताला अन्हु की साहिबजादी है और मैंने हुदैबिया के मकाम के इसके बाप को हुजूर की खिदमत करते देखा है।
میں نے انہیں جنگیں لڑتے دیکھا ہے، اس کے باپ کو، اس کے بھائی کو. فرمایا وہ تو بچی آئی ہے تو میں تمہیں کیا بتاؤں، مجھے تو تکلیف شروع ہو گئی ہے کہ اسے آنا کیوں پڑا ہے. خدا کے بڑھ کے میں کیوں خدمت نہیں کر سکا، اسے آنا کیوں پڑا. عزیز دوستو یاد رکھنا، اصلہ نال جے نیکی کریے تے نسلاں تاک. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں قدر ہوتی ہے، وہ قربان کر دیتے ہیں ہر شے، لیکن اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا نوازا اس بچے، اور پھر اثار کر کے نوازتے تھے. ہمارا یہ مزاج بن گیا کہ جو شے بھی آئے پہلے میرے گھر آئے، اور لوگ کئی دفعہ گھر بچاتے بچاتے سارا کچھ ضائع کر بیٹھتے. ہر شے، ہر چیز، حتیٰ کہ معاذ اللہ دین ایمان بھی، دعائیں بھی. پیسہ بچ جائے، گھر بچ جائے، باقی جو شے جاتی ہے وہ جائے. لیکن سیدنا فاروق اعظم کا رنگ بڑا انوکھا ہے، انداز بڑا نرالا ہے. ایک جگہ سے نا چادریں آئیں بہت ساری. میرا خیال ہے کہ جو بہترین چیز ہوتی ہے نا وہ لوگ پہلے گھر رکھ لیتے ہیں. فرمانے لگے کہ چادریں آئیں اور بڑی بڑی قیمتی چادریں آئیں، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اس میں تخصیص نہیں کی. ایک ایک، دو دو، تین تین، چار چار بانٹتے رہے. چادریں تھی عورتوں والی. اب جو سب سے نیچے سے چادر نکلی وہ اتفاق سے بڑی شاندار نکل آئی. آخر میں جو رہ گئی نا، صبر کریں تے موتی مل سن تے ذکر کریں تے ہیرے. یہ صبر کریں تے موتی مل سن، ذکر کریں تے جے پاگلا وانگو رولا پاویں، نہ موتی نہ صبر کریں تے موتی مل سن، ذکر کریں تے. آج کل لوگ شور ڈال کے سارا کچھ کرنا چاہتے. تو چپ کر کے کونے میں بیٹھ جا، تو بیٹھا رہ، تو ڈرنا دے. پوچھنے والا خود ہی تجھ سے پوچھ لے گا تو کدھر سے آیا ہے. وہ ختم ہوگی بات. صبر کیا نا جب وہ چادریں ساری، تو ایک چادر اب اپنے گھر والوں کے لیے انہوں نے چادر ابھی دینی تھی، وہ سب سے نیچے قیمتی چادر نکل آئی. تو چادر بڑی حسین ہے اور باری بھی حضرت عمر کی لگ گئی. ان کے گھر جانی تھی چادر ان کی اہلیہ کے لیے. تو ایک صحابی کہنے لگے یہ آپ کی زوجہ جناب ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا پر بڑی جچے گی چادر، بڑی حسین ہے، اور یہ خاتون اول کو بڑی جچے گی. تو حضرت عمر کہنے لگے ام سلیت رضی اللہ تعالی عنہا ایک خاتون ہے، یہ چادر انہیں دوں گا. کہا ان کو کیوں دیں گے؟ فرمانے لگے اس لیے کہ احد میں جب بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے تھے تو میں نے اس بی بی کو دیکھا تھا مسکیزہ اٹھا کے نبی پاک کے غلاموں کو پانی پلا رہی تھی. تو یہ خوبصورت چادر اس کے حصے میں آئے گی جس نے رسول اللہ کے دین کی خدمت کی. وہ حضرت عمر نے بتایا جو حضور کے دین کی خدمت کرتے رہے ہم ان کی خدمت کرتے رہے. فوجیوں کو بھیجتے تھے نا جب آپ جہاد پر، تو پیچھے سے فوجیوں کے گھروں میں جاتے تھے صبح خود. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ نہیں کہتے تھے کہ محکمے والوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، خود جاتے تھے اور فوجیوں کے گھر والوں سے پوچھتے تھے کوئی سبزی تو نہیں منگانی، کہ نہیں حضرت عمر کوئی سودا تو نہیں منگانا. تو وہ خواتین کہتی کہ ہاں زیتون لانے والا ہے، پنیر لانے والی ہے، گھی لانے والا ہے، ستوں کی ضرورت ہے. تو فاروق اعظم نے لسٹ پکڑی ہے. تو بازار میں آتے تو شور مچ جاتا امیر المومنین آئے. لوگ پوچھتے آپ کیسے آئے؟ فرمانے لگے وہ فوجیوں کے گھروں میں سودا پہنچانا ہے. ایک دفعہ قحط بھی پڑا تھا حضرت عمر کے دور میں، عام الرمادہ اس کو کہتے ہیں. 8-9 مہینے بارش نہیں ہوئی تھی. حضرت عمر فاروق نہ شروع سے زیتون استعمال نہیں کرتے تھے. کچھ بندے کچھ چیزیں نہیں نہ کھا سکتے، ان کا مزاج نہیں ہوتا. میرا بھائی ہے گوشت نہیں کھاتا، میرا ایک بیٹا ہے سوائے گوشت کے کوئی شے نہیں کھاتا. اب یہ فرق ہے، کوئی کچھ کھاتا ہے اور کوئی کچھ کھاتا ہے. اب اس کا کیا کیا جائے؟ اپنا اپنا لوگوں کا مزاج ہے. ہمارے سامنے بہت سارے بندے، بہت ساری چیزیں، اللہ کے فضل سے ناپسند کوئی شے نہیں، لیکن کچھ چیزیں انسان کی طبیعت پر سوٹ نہیں کرتی، اس سے وہ نہیں کھائی جاتی. یہ الگ بات ہے کہ لوگ پیر صاحب کو بلیک میل کرتے ہیں، کہتے ہیں کھائیں، ہم نے وضو کر کے پکائی ہے. یا آپ نے وضو کر کے پکائی ہے تو وہ جو دوائی کھا کے ہضم کرے گا، تو آپ مہربانی کریں، وہ نہیں کھانا چاہ رہا تو آپ اس کو تھوڑی سی گنجائش ہی دے دیں. تو حضرت عمر فاروق زیتون استعمال نہیں کرتے تھے، ان کی طبیعت کو تکلیف دیتی تھی. اب قحط کا زمانہ ہے، آپ کا مزاج تھا گھی کے ساتھ سالن پکتا تو کھاتے. تو قحط پڑا نا تو گھی بہت مہنگا تھا اور زیتون سستا تھا. تو حضرت عمر نے کہا سارے زیتون ہی کھائیں گے. گھر آ کے اپنی بیوی سے کہا کہ آج کے بعد ہنڈیا زیتون میں پکے گی. حالانکہ اس زمانے میں زیتون بہت سستا ہے. تو اہلیہ کہنے لگی بچے تو کھا لیں گے تو آپ کا کیا بنے گا؟ فرمایا میرا بھی کچھ نہیں بنے گا، میں بھی کھاؤں گا. اب ایک آدمی نے ایک چیز کبھی نہیں کھائی، پھر وہ روز کھانی پڑے. 4-5 دن بیت گئے تو پیٹ سے گڑ گڑ کی آوازیں آنے لگیں. اس نے پیٹ خراب کر دیا.
تو حضرت عمر امیرُ المومنین اپنے پیٹ سے باتیں کر رہے ہیں, فرمانے لگے جتنا مرضی شور کر, اپنے پیٹ سے کہتے ہیں شور جتنا مرضی کر, گھی تجھے اسی دن ملے گا جس دن میرے نبی کی ساری امت گھی کھانے لگ جائے گی. کر شور جتنا مرضی تو نے کرنا ہے, یہ اسی دن ملے گا جس دن حالات نارمل ہو جائیں. ابھی کہتا ہے ابھی تجھے گھی مل سکتا, حالات نارمل ہوں گے تو ملے گا, کر شور جتنا تو نے کرنا. جب تک سب لوگوں کو چیزیں نہیں مل جاتی اتنی دیر تک تمہیں یہ کھانے کی اجازت نہیں. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس قحط کے دور میں بارش نہیں ہوتی, حضرت بلال بن حارث المزنی, یہ صحابی ہیں, مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے, یہ ختم کیسے ہوئی, قحط ختم کیسے؟ وہ گئے جا کے نا حضور کے روضے پہ حاضر ہوئے, حضور بارش نہیں ہو رہی مہربانی کریں. کہتے میں وہیں سو گیا, مجھے حضور خواب میں ملے اور فرمایا عمر کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا تو فکر نہ کر, رب بارش عطا کرے گا. تو بارش ہوئی حضور کے روضہ نور پہ جانے کی برکت سے. اللہ کرے امت کے لیے روضے کے دروازے ہمیشہ کھلے رہے, کبھی بند نہ ہو, وہاں سے تو کرم ملتا ہے. میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ احساس ذمہ داری, لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ. ایک قحط کے زمانے میں ہی دور سے کچھ لوگ آ گئے کہ چلو باہر قحط ہے تو مدینے چلتے ہیں. انہوں نے آ کے باہر ڈیرا لگا لیا. حضرت عمر کو پتہ چلا کچھ مسافر بھی آ گئے, تو آپ نے کھانے پینے کا سامان اٹھایا, پشت پہ رکھا, کندھے پہ تو جا رہے ہیں. جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں عمر بھی تھے, ان کے خادم بھی تھے. میں نے پوچھ لیا کہاں جا رہے ہو, تو کہنے لگے پیچھے مڑ کے ابو ہریرہ ہے. میں نے کہا جی. کہنے لگے ادھر آ یار, میں تھک گیا ہوں, تھوڑا سا سامان تو بھی اٹھا, چل میرے ساتھ. کہتے میں نے تو پوچھ لیا تھا, میں بھی قابو آ گیا. وہ سامان اٹھایا, جہاں قافلہ ٹھہرا تھا وہاں گئے, اور جا کر کے نا حضرت عمر نے مجھے کہا لاؤ لکڑیاں. کہتے ہم لکڑیاں اکٹھی کر کے لائے, تو عمر نے خود آگ جلائی. پھر فاروق اعظم نے خود کھانا پکایا, اور فرمایا جب وہ مہمان روٹی کھا رہے تھے تو عمر رو رہے تھے. ہم نے کہا حضور روتے کیوں ہیں؟ فرمانے لگے جب رب کے بھوکے بندے روٹی کھا لیتے ہیں تو اللہ راضی بڑا ہوتا ہے. تو سوچتا ہوں مجھ چھوٹے آدمی کو رب کریم نے کتنا اعزاز دیا ہے کہ میری وجہ سے آج ان بھوکوں نے کھانا کھایا. تو میرے عزیزو, جناب فاروق اعظم نے ہمیں یہ درس دیا کہ احساس ذمہ داری زندگی میں پیدا کریں. ہم نے بہت سارے کام اس لیے خراب کیے کہ ہم سست ہو گئے, ہم نے وہ ذمہ داری کسی اور کی لگا دی. ہم نے ساری زندگی پروٹوکول تلاش کیا, عزت تلاش کی. ہم نے لوگوں کو شیشے میں اتارنے کا طریقہ سیکھا, اس نے بے سکونی بھی پیدا کی معاشرے کے اندر, ہمیں بھی تکلیف میں رکھا, دوسروں کو بھی تکلیف میں رکھا. اگر مخدوم بنو گے, خدمت کرانے کا مزاج بناؤ گے تو ساری زندگی تکلیف میں رہو گے, اور اگر خادم بن جاؤ گے تو پھر تو ذہن بن جائے گا کہ میں نے کھلاتے ہی رہنا ہے. حضرت عمر فاروق نے بتایا لوگوں کو کہ قوم کا سربراہ قوم کا خادم ہوتا ہے. انہیں خدمت کر کے لوگوں کو بتایا کہ اس طرح کر کے اگر اپنی زندگی کو ترتیب دو گے نا, پھر تمہارے لیے جینا آسان ہو جائے گا. اور کسی بڑے آدمی کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے طریقے اپنائے کہ ذوق بڑھے. حضرت عمر کو لوگ کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو ان کا ذوق بڑھتا تھا, ان کا بھی دل کرتا تھا. وہ کہا تھا نا اقبال نے, وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے, اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار, زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے, مشکل کر دے تیرے لیے جینا. وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق. تو حضرت فاروق اعظم کے اس کردار کو سمجھیں. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے.